اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ ششم و ہفتم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کفریہ انداز زندگی اپنایا ہے ہدایت الہی کے مقابلے میں، انکاری روش اختیار کی ہے، ہٹ درمی کی ہے اور نظر انداز کیا ہے ہدایت الہی کو، ان کے لیے ان کی یہ حالت ہے کہ آپ انہیں انذار کریں یا نہ کریں، ہدایت ان تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، ان کے لیے مساوی ہے، وہ ایک ایسی حالت پر جا پہنچے ہیں۔ اس حالت کی تشریح یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے قلوب اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، اور وہ اپنی استعداد کھو بیٹھے ہیں ہدایت لینے کی اور حقیقت کو یا حقائق کو سمجھنے کی توفیق کھو بیٹھے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے یا پردہ آ گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بالعموم قرآن کریم میں انسان کی صلاحیتیں فہم و ادراک کے لحاظ سے انہیں 3 یا 4 عناوین میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قلوب، دوسرا سماعت اور تیسرا بصارت ہے۔ پھر ان کے دوسرے نام بھی، انہی صلاحیتوں کے دوسرے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ قلوب کے لیے عقول کا لفظ بھی ہے، عقل ہے، اور فؤاد کا لفظ بھی ہے۔ اسی طرح سماعت کی بجائے بعض اوقات اعین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بصارت کے لیے اعین کا لفظ ہوا ہے، اور سماعت کے لیے اذن یا آذان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں جو اللہ نے اسے فہم کے لیے، ادراک کے لیے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے عطا کی ہیں، وہ یہ 3 صلاحیتیں ہیں: عقل ہے یا دل، سماعت ہے اور کان، یا بصارت ہے اور آنکھیں۔ آنکھ البتہ عضو ہے، اس کے اندر موجود صلاحیت کا نام بصارت ہے، اور کان یا اذن یہ عضو ہے، اس کے اندر موجود قوت سمجھنے کی، اس کا نام سماعت ہے۔ سمع و بصر اور عقل، ان کی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے، اور جن چیزوں کی صلاحیت دی جاتی ہے، یعنی جیسے بیج بنایا جاتا ہے، اس بیج کو اگنا ہوتا ہے، پرورش پانی ہے، رشد کرنی ہے، اور اپنے تدریجاً اپنے تکامل تک، کمال تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بیج
دل کا یعنی قوت فہم، عقل کا بیج انسان کے اندر رکھا جاتا ہے، عقل کامل نہیں دی جاتی، یا قلب کامل پیدائش کے وقت انسان میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کی ابتدائی استعداد بیج اس کو دیا جاتا ہے، اور پھر انسان نے جہاں پر اپنی دیگر صلاحیتوں کی پرورش کرنی ہے، ان کو رشد دینی ہے، ان کی نمو انسان نے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت فہم کو بھی انسان نے پالنا ہے، پرورش دینا ہے، بڑھانا ہے، یعنی عقل کو بڑھانا ہے انسان نے، اور اسی طرح سماعت کو بڑھانا ہے انسان نے، اور بصارت کو بڑھانا ہے انسان نے۔ جو چیزیں بیج کے طور پر عطا ہوتی ہیں، یعنی استعداد و صلاحیت کے طور پر عطا ہوتی ہیں، اور ان کی پرورش انسان کے اپنے ذمہ ہے، ان کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان انہیں پروان چڑھائے، پرورش کرے، تربیت کرے ان کی، یہ کامل تر ہوتی جاتی ہیں تدریجاً، اور اگر انہیں مہمل چھوڑ دے، متروک چھوڑ دے، اپنے حال پر چھوڑ دے، یہ صلاحیتیں تدریجاً ختم ہو جاتی ہیں انسان کے اندر۔ اگر یہ بڑھ جائیں صلاحیتیں تو انسان میں ایک عبقریت آ جاتی ہے، ایک نبوغ پیدا ہو جاتا ہے، سمع و بصر و قلب اگر رشد کر لیں، نمو کر لیں، اور اگر ایسی زندگی یا ماحول انسان کو ملا ہے جو صلاحیت کش ہے، استعداد کش ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں وہاں پر مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ضعیف ہو جاتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور آخر کار مکمل طور پر نابود اور معدوم ہو جاتی ہیں، اس طرح سے کہ انسان چاہے بھی تو اب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی تشریح آئے گی آگے، متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، خصوصاً انسان کے دل کی کیفیات کو۔ بعض آیات میں صراحت ہے کہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں لیکن کارآمد نہیں ہیں، اور یہ ان سے استفادہ نہیں کرتے، اور ان صلاحیتوں کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے اور معدوم کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن یہ ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، تفقہ نہیں کرتے، اور ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، اور ان کی بصارت ہے، آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر آگے قرآن نے ان کا ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اب یہ کس حالت میں اور کہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اعراف میں آیا 179 میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ خوب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایک کثیر جمعیت، بڑی تعداد، کثرت سے جن و انس ہم نے جہنم کے لیے رکھ دیے ہیں، جہنم کے لیے ان کو آمادہ کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے مہیا کر دیا، آمادہ کر دیا ہے، یا ان کی جہنم کی خود انہوں نے تیاری کر لی ہے؟ یہ وہ ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
جن کے دل ہیں لیکن ان دلوں سے یہ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد وہ طبقہ نہیں ہے جن کے اعضاء ناقص ہیں کسی بیماری کے نتیجے میں یا حادثے کے نتیجے میں، بلکہ مراد وہ ہے جن کے یہ ادراکی قوتیں اور ادراکی اعضاء سارے سالم ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یعنی عقل ہے ان کے اندر، اس عقل نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت ان کی عقل میں اور دل میں مر گئی ہے۔ اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن یہ ان کانوں سے استفادہ نہیں کرتے اور سنتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو زمین نظر نہیں آتی، درخت نظر نہیں آتے، جانور نظر نہیں آتے، راہ چلتے ہوئے عورت مرد نظر نہیں آتے، یا ان کو درخت اور پتھر اور ٹیلے نظر نہیں آتے۔ یہ تو دیکھتے ہیں، ہدایت سے متعلقہ امور جو اللہ کی طرف سے انہیں دیے جاتے ہیں، یہ انہیں ادراک نہیں کرتے۔ جو چیز سمجھنے کی ہے یہ اسے سمجھ نہیں پاتے، نہیں سمجھ سکتے، اور جو چیز دیکھنے کی ہے یہ اسے دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اور جو چیز سننے کی ہے یہ اسے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ خوب انسان کے اندر ویسے تو حواس اور ادراکی صلاحیتیں 3 نہیں ہیں، زیادہ ہیں۔ جیسے عقل انسان کی باطنی صلاحیت ہے، لیکن تنہا عقل نہیں ہے، عقل کے علاوہ انسان کے اندر اور بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن وہ ساری قلب ہی کہلاتی ہیں۔ یہاں پر ان سب کو دل ہی کہا گیا ہے کہ یہ دل ہے، یعنی باطنی صلاحیتیں اور بھی ہیں انسان کے اندر۔ اسی طرح ظاہری حواس انسان کے، وہ جو شناختہ شدہ ہیں، جن سے عموماً آشنا ہیں ہم، وہ 5 ہیں، لیکن 5 سے زیادہ ہیں ظاہری حواس جن کی مدد سے انسان محسوس چیزوں کو دیکھتا ہے، غیر محسوسات کو عقل کے ذریعے اور باطنی صلاحیتوں اور قوتوں کے ذریعے دیکھتا ہے، مادی اور محسوس اور جسمانی امور کو حواس کے ذریعے دیکھتا ہے۔ وہ حواس 5 ہیں، گنے جاتے ہیں، لیکن ان 5 میں جو بیشتر ہدایت کے لیے مورد استفادہ قرار پاتے ہیں وہ 2 ہیں۔ باقی 3 حصے انسان استفادہ کرتا ہے، جیسے چھونے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے اور سونگھنے کی حس ہے، لیکن یہ 3 حصے ہدایت کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ ہدایت کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہے مشاہدہ، دیکھنا اور سننا، واعظ، نصیحت، تذکر، اور ہدایت سننا ہے، سماعت، سن کے کچھ چیز حاصل کرنا یا دیکھ کر کسی چیز سے عبرت حاصل کرنا یا نتیجہ لینا۔ عموماً لوگ جو جنہیں قرآن نے یہاں پر نتیجے کے طور پر کہا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ انسانی مقام سے گر کر پست ہو کر حیوانی درجے پر آ گئے ہیں، مویشیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ یعنی مویشی بھی کھاتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں، ہوس رانی کرتے ہیں، شہوت رانی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، سردی سے بھاگتے ہیں، گرمی سے بھاگتے ہیں، خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ جانوروں کی زندگی ہے جو انسان گزار رہا ہے، لیکن اگر جانور کو کچھ سمجھانا چاہیں سمجھ نہیں سکتا، جانور کو آپ ہدایت کا کوئی منظر دکھانا چاہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، اور اسی طرح جانور کو اگر کچھ سنانا چاہیں وہ سن نہیں سکتا، لیکن باقی اس کے اندر جو قابلیتیں، صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ
چل رہی ہیں، لہٰذا ایسا انسان جانور ہے یا مویشی کی سطح کا انسان ہے، مقام انسانیت سے نیچے آ گیا ہے۔ انسان وہ ہے جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں، اور وہ سوچے بھی اور سمجھے بھی، تفقع بھی کرے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور یہ مویشی ہیں بلکہ ازل ہیں، مویشیوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، چونکہ مویشی پھر اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق جو اسے کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی دو طرح کی صلاحیتیں ہیں مویشیوں کے اندر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی مدد سے وہ سمجھتا ہے، اور کچھ اس کے اندر طاقتیں قوتیں ایسی ہیں جن کی مدد سے وہ حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور وہ دونوں مویشی کے اندر موجود ہوں تو مویشی صحیح اور سالم ہے، وہ معیوب مویشی نہیں ہے جو یہ دونوں کام کرتا ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اور وہ کھو بیٹھے، وہ مویشی سے بھی بدتر ہے انسان، یعنی جو مویشی اپنی صلاحیتوں سے قابلیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ وہ بھی نہیں کرتا۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ انہیں اس سے پہلے والی آیت میں ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اللہ جنہیں ہدایت کر دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جنہیں اللہ اضلال کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، یہ خسارے میں ہیں۔ اور جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت نہیں پاتے، خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ ایندھن جہنم کا تیار ہو رہا ہے، جن کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور جن کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، جن کے کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں۔ بلا تکلف اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اوقات بتا دی ہے۔ ہم تکلف کرتے ہیں، ہم جانوروں کو بھی انسان سمجھتے ہیں، ہم مویشیوں کی سطح پہ گئے ہوئے یا ان سے بھی نیچے اترے ہوئے لوگوں کو بھی ہم انسانی رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، اور چونکہ ایک حد تک جب ہم اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے معیارات کے مطابق نہ زندگی گزاریں تو یہ کافرانہ انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات مومن بھی ترجیح دیتا ہے مصلحتوں کی خاطر کافرانہ انداز اختیار کرے، یعنی چشم پوشی کرے، نظر انداز کرے، انکار کرے، ہٹ درمی کرے، اور کچھ امور کو پائمال کر کے زندگی گزارے اور دوسروں کی طرح زندگی گزارے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ہم جنہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، مویشی ہیں، ہمارے نزدیک یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی قابل احترام ہیں، یہ بھی انسانیت کی بنیاد پر ان کا بھی سارے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ اگر قرآنی تقسیم کے مطابق ہم جائیں، یعنی قرآن نے جو جامعہ شناسی معاشرہ شناسی کرائی ہے ہمیں، یہ ایک معاشرتی انحطاط ہے جو کسی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم بے شعور ہو جائے، نہ سمجھتی ہو، نہ دیکھتی ہو، نہ سنتی ہو، یعنی نہ نصیحت سنتی ہو، نہ واعظ سنتی ہو، نہ عبرت دیکھتی ہو، اور نہ ہدایت دیکھتی ہو، اور نہ حقیقت کو سمجھتی ہو، بے شعور قوم یہ مویشیوں کی طرح ہے۔ خوب ہم غور کریں کہ آج کیا ہیں، یہ حالت ہے انسانوں کی۔ ان کثیرا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایک کثرت، اکثریت جنوں کی اور انسانوں کی جہنم کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ ہم نے ان کو جہنم کے لیے رکھ دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے، جہنمی گروہ تیار ہو رہا ہے۔ کیسے تیاری کر رہے ہیں؟ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، یہی جہنمی ہیں۔ اور یوں نہیں کہ انہیں وہاں سے جہنم دوسری طرف سے صلے میں ملے گی، یہاں کے اعمال کے نتیجے میں جہنم ہوگی، خود انہی اعمال کا نتیجہ جہنم ہے، یہی خود جہنم کے لیے آمادگی ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن میں انسان کے اس انحطاط کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بعض دیگر آیات کے اندر ہے جیسے سورہ اعراف میں ہی ہے کہ یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ نے ان کے دلوں کو طب کر دیا ہے،
تب بھی ٹھپا لگانے کو کہتے ہیں. طباعت ٹھپا لگانا، کسی چیز کے اوپر ایسا نقش جما دینا جو نہ مٹے، انمٹ نقش کسی چیز پر ڈالنے کو طبع کہتے ہیں، طب. اور اسی وجہ سے یہ صنعت طباعت کہلاتی ہے، چھپائی، کتابیں چھاپنا یا کاغذوں کے اوپر چھپائی کا کام کرنا. اس چھاپے کو طب کہتے ہیں عربی زبان میں، چونکہ یہ ٹھپے ہیں اور یہ ٹھپے انمٹ ہوتے ہیں. پہلے سادہ کام ہوتا تھا، ابھی مشینیں آ گئی ہیں، ڈیجیٹل اور پیچیدہ ٹیکنالوجی پیش رفت کر گئی ہے. پہلے سادہ ٹیکنالوجی تھی، ٹھپے لکڑی کے بنے ہوتے تھے اور رنگوں میں ڈبو کر ان کو کپڑوں کی رنگائی بھی انہی ٹھپوں کے ذریعے کرتے تھے. دھوبی گھاٹ ہوتے تھے اور ان یعنی چشموں پہ، نہروں کے ایک علاقے میں دھوبی گھاٹ ہوتی تھی اور اس دھوبی گھاٹ کے اوپر کپڑے رنگنے والے کپڑوں کو بھگو کے اور رنگوں کے ٹھپے ہاتھوں سے لگاتے تھے. اور رنگین کپڑے جو آج کل ملوں میں بنتے ہیں یہ ٹھپوں سے رنگین کیے جاتے تھے. ابھی بھی یہ صنعت ہے، بعض علاقوں کے اندر قائم ہے، ہاتھوں سے رنگائی کرنا، یہ ٹھپے لگانا ہے. کاغذوں کے اوپر بھی ٹھپے لگاتے تھے. کاغذوں کو پہلے لکھائی کسی لکڑی پہ یا کسی سخت چیز پہ یا آہنی چیز پہ بنا لیتے تھے، یا حروف، پہلے جو طباعت کے سابقہ ٹیکنالوجی تھی سادہ، حروف کٹے ہوئے ہوتے تھے، لوہے کے آہنی حروف یا دیگر دھاتوں کے حروف بنے ہوتے تھے. اور ان حروف کو ابھی بھی ہم پرانی کتابوں پہ دیکھیں تو جیسے آج کل لکھا ہوتا ہے نا کمپوزنگ یا ٹائپنگ، آج کی اصطلاح ٹیکنالوجی میں، پہلی گزشتہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے حروف چینی، خصوصاً فارسی کتابوں میں حروف چینی. یعنی یہ کتاب چھپی ہے تو ایک مؤلف ہے کتاب کا اور ایک حروف چین ہے کتاب کا. حروف چین جس نے کتاب کے صفحے کے مطابق اس فرمے میں حروف چنے ہیں اور حروف کی چنائی کر کے لگا کے اس ٹھپے کو تیار کیا ہے. وہ ٹھپا پھر مشین میں فٹ کر کے یا ہاتھ سے ہی وہ ٹھپا لگاتے تھے تو وہ پوری عبارت کتاب کے اوپر چھپ جاتی تھی. ابھی یہی کام ہوتا ہے، ابھی بھی ٹھپا لگاتے ہیں لیکن آٹومیٹک مشینیں کرتی ہیں یہی کام. اور حروف چینی کے بجائے وہ حروف ٹائپ ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فارمیٹ میں ٹائپ ہوتے ہیں. یہی کام کتابوں کے علاوہ بھی کیا جاتا تھا. مثلا کسی چیز کو جب بند کرنا ہوتا تھا تو اس کے اوپر ٹھپا لگا دیتے تھے. ٹھپا وہ نقش ہوتا ہے برجستہ جو انمٹ ہوتا ہے، لہٰذا مہر کو بھی ٹھپا کہتے تھے کہ مہر رنگ میں لگا کر نقش کو جو بنا ہوا انگوٹھی پہ یا کسی اور شے پہ اسے رنگ میں ڈبو کر اسے کاغذ پہ یا متعلقہ سند پہ لگا دیتے تھے، یہ ٹھپا لگ جاتا تھا. اور یہی کام کرتے تھے جو بستہ بندی کرتے ہیں، مثلاً بوریوں کے اندر کوئی چیز باندھتے ہیں یا کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹ کے اس کو ہدیہ یا تحفہ کے طور پر بیچتے ہیں. جیسے خط کسی لفافے میں ڈال کر اس کے اوپر اس کو بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ علامت ہے، اس خط کو کھولا نہیں ہے کسی نے. اگر ٹھپا اترا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کسی نے کھولا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیزیں قیمتی ہیں، بنڈل بناتے تھے، کوئی باندھتے تھے اور اس کے اوپر رسی باندھتے یا کپڑا چڑھاتے، اس کے اوپر بھی یہ موم کے اوپر ٹھپا لگا دیتے تھے. اس کو طباعت کہتے تھے. دلوں کے لیے بھی قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیا، ایک خاتمہ ہے اور ایک طبعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ختم بھی کر دیا ہے، یعنی بند کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے. دونوں کنائے ہیں، تعبیریں ہیں صلاحیت کے مرنے سے، کہ صلاحیتیں مر گئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں انسانوں کی. اس کے علاوہ دلوں کے لیے اور فراوان قلوب کے لیے کیفیات قرآن نے ذکر کی ہیں. جیسے دل مریض ہو جاتے ہیں، دل میں اکنہ
پردے آ جاتے ہیں، دل میں رین آ جاتا ہے، میل آ جاتی ہے، اور دل میں تالے پڑ جاتے ہیں. یہ وہ ساری حالات ہیں انسانی فہم کی. یہ سارے عوارض مختلف شکلوں میں انسان کے اوپر طاری ہوتے رہتے ہیں. اور یوں نہیں کہ یہ دوسروں کے بارے میں، یہ ہمارے بارے میں قرآن ذکر کر رہے ہیں. ہم اگر اپنی قلوب کی طرف نگاہ کریں تو مبتلا ہیں. مثلا ابھی ہم درس پڑھ رہے ہیں، درس سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو نہیں سمجھ میں آتا تو اس کا مطلب یہی ہے، یا ختم اللہ علی قلوب ہے، یا طبع اللہ ہے، یا اس دل کے اوپر کوئی تالا پڑ گیا ہے، یا اس دل کے اوپر زنگ جم گیا ہے. یہ قرآن نے جو مختلف کیفیات ذکر کی ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے اپنے دل میں تلاش کریں کہ اس وقت دل میں تالا پڑا ہوا ہے، یا اس کو زنگ لگ گیا ہے، یا اس پہ ٹھپا لگ گیا ہے، یا وہ مقصود یہ ہے کہ وہ قابلیت، صلاحیت میں نے خود ضائع کر دی ہے. اپنے دل کا، عقل کا، اپنی فراست کا دھیان نہیں رکھا، پرورش نہیں کی، نمو نہیں دی، بڑھایا نہیں ہے اس کو، لہٰذا وہ کمزور پڑ کے، ماند پڑ کے مر گئی ہے وہ. خوب اس کے اگلے حصے میں ہے کہ ان ادراکی قوتوں میں سے ایک تو سماعت قلب ہے، اور دوسرا بصارت ہے اور سماعت ہے. بصارت کے بارے میں علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے. پردہ سماعتوں کے اوپر، پردے سماعتوں کے اوپر مور لگ گئی ہے، دلوں کے اوپر، اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے. غشاوہ، غشاوہ غاشیہ، غشیہ کی جمع ہے. غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، لیکن نہ ہر پردہ جو جیسے دیوار کے آگے لٹکا دیا جاتا ہے کھڑکی دروازے میں، یا لوگ خواتین جو پردہ کرتی ہیں، اوڑھ لیتی ہیں پردے کے لیے، ان کو غشاوہ نہیں کہتے. غشاوہ اس پردے کو کہتے ہیں، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑا ہو یا کپڑے کے علاوہ کوئی چیز ہو، جو مکمل طور پر ہر طرف سے شے کو ڈھانپ لے، ہر طرف سے چھا جائے اس کے اوپر، اس طرح سے اس کو لپیٹ میں لے لے کہ یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ اس کے نیچے کیا چیز ہے. بعض اوقات جیسے خواتین اگر برقع اوڑھتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں، تو بائیں کے نظر نہیں آتی، یعنی ان کا جسم نظر نہیں آتا، لیکن یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے. اس لیے یہ غاشیہ نہیں ہے. غاشیہ اس پردے کو کہتے ہیں جو بالکل چھا کے چھپا دے اس چیز کو، اندازہ بھی نہ ہونے دے کہ اس کے نیچے ہے کیا. جیسے رات غاشیہ ہے، رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرا گپ، اس طرح سے چھپا دیتا ہے یہ اندھیرا اشیاء کو کہ اس میں یہ بھی نہیں تشخیص دیا جا سکتا کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یا کوئی درخت ہے، یا کوئی بے جان چیز ہے. یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا. اس طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس کے اندام چھپا لیتا ہے، اس کا جسم چھپا لیتا ہے، اس کا چہرہ چھپا لیتا ہے، اس کے نشیب و فراز چھپا لیتا ہے، اس کی پیمائش چھپا لیتا ہے، اس کی قد و قامت چھپا لیتا ہے، اس کی ہر جسامت کا ہر پہلو چھپا لیتا ہے. اس پردے کو غاشیہ کہتے ہیں. اور عموماً غاشیہ اشیاء پر ہوتا ہے، یعنی جس شے کو چھپانا ہو، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، اشیاء کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہدایت سے محروم لوگ ہیں، جو اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کے سامنے اشیاء پنہان کر دی جاتی ہیں، بلکہ یہ غاشیہ ان کی آنکھوں پہ آ جاتا ہے، ان کی بصارت پہ آ جاتا ہے اور ڈھانپ لیتا ہے. اس طرح سے ان کی آنکھوں کو، اس بصارت کو ڈھانپ لیتا ہے کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. ہدایت نام کی کوئی چیز انہیں نظر نہیں آتی، یا وہ مشاہدات و مظاہر ہدایت ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ پاتے، چونکہ ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ڈھانپ لیا ہے. جیسے چمگادڑ ہے، اس کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتی ان آنکھوں سے. ایک قسم چمگادڑ کی، ایک قسم ہے اس کی آنکھیں ہے ہی نہیں ہیں. جیسے رات کے کچھ پرندے ہیں، جیسے الو ہے، یہ رات کو نکلتا ہے، دن کو آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہ روشنی غاشیہ ہے. انسانوں کے لیے اور عام جانوروں کے لیے اندھیرا غاشیہ ہے. اشیاء کے اوپر چھا جاتا ہے، ہر طرف سے اشیاء کو لپیٹ کے چھپا دیتا ہے.
لیکن کچھ ایسے موجودات ہیں جن کے لیے روشنی غاشیہ ہے، جیسے الو ہے، یا جیسے روشنی میں چندیا جانے والے کچھ افراد ہیں۔ انسانوں کو بھی یہ بیماری کبھی لاحق ہو جاتی ہے کہ انسان روشنی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اکثر کالی اینکیں لگائے ہوئے لوگ اسی لیے ہوتے ہیں جو تیز روشنی یا روشنی ان کے لیے غاشیہ ہے، روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اگر کالی اینک لگائیں تو انہیں تھوڑا کچھ نظر آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، خوب، اور جیسا قرآن کی اس آیت میں تھا سورہ اعراف کی، ان کثیرا من الجن والانس، اکثر یا کثرت سے جن اور انس ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ چونکہ ہم کافرانہ انداز سے جائزہ لیتے ہیں، کافرانہ انداز یعنی نظر انداز کرو ان حقائق قرآنی کو، ان ضوابط و معیارات قرآنی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارو، پیٹ بھرو اپنا، کھو پیو۔ خوب یہ کھو پیو کی زندگی میں یہ کافرانہ روش ہوتی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی انسان کافر ہی رہتا ہے، چونکہ قرآن کریم نے جو ہدایت کے لیے منسوب کیے ہیں نشانیاں، ان سب کو نظر انداز کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے ہماری زندگیاں ہیں عموماً کثیراً من الجن والانس، اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی لوگ جن کو ہدایت نظر نہیں آتی، غاشیہ ہے، اب ان کو تشخیص دیا جائے، پہلے خود اپنی تشخیص کی جائے کہ میں خود بھی اس بیماری میں تو مبتلا نہیں ہوں کہ کثرت سے میرے سامنے ہدایت کے مناظر گزرتے ہیں، جس طرح امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ کثرت سے انسان کے سامنے سے عبرتیں گزرتی ہیں لیکن اعتبار نہیں ہے، عبرت لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خوب یہی نابینائی ہے انسان کی ایک طرح کی، کہ یہی اعمیٰ ہے یہ انسان، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہا، عبرت نہیں لے رہا۔ صبح و شام ہمارے سامنے یہ ہدایت کے مناظر تکرار ہوتے ہیں، یا حقائق خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اور رسول نے اور ائمہ نے اور علماء نے کثرت سے ہمارے سامنے حقائق پیش کیے ہیں، لیکن ہمیں نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب 3 صلاحیتیں ہیں بڑی سمجھنے کی، دل، عقل جس کو دل کہا ہے، اور سماعتیں اور بصارتیں، یہ تینوں مشکل کا شکار ہو گئی ہیں، یعنی تینوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ شخص انہیں اس قسم کے طبقے کو انذار کریں یا نہ کریں، ہدایت کریں نہ کریں، انہیں تعلیم دیں یا نہ دیں، یہ برابر ہے ان کے لیے۔ اسی آیت کا ترجمہ ہے علامہ اقبال کا شعر جو آپ کے مدرسے میں باہر لکھا ہوا ہے، کہ سامنے جو نہ ہو طبیعت جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، طبیعت ہی جن کی قابلیت کھو بیٹھی ہے، نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اگر طبیعت ہی میں قابلیت ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے، تو تربیت سے نہیں سنورتے۔ اور پھر بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ اس کی تشبیہ یہ ہے، مثال ایسی ہے جیسے پانی میں سایہ ہوتا ہے درخت کا، لیکن وہ سبز نہیں ہوتا، ہمیشہ سایہ ہی ہوتا ہے۔ نہر کے کنارے خشکی پہ درخت ہے، وہ سبز ہے، سایہ پانی میں پڑا ہوتا ہے، نہر کے اندر سایہ ہوتا ہے درخت کا، لیکن وہ کالا ہی رہتا ہے، چونکہ سایہ پانی سے سبز ہونے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان مراکز تربیت میں، مدارس کے اندر، حوزہ علمیہ کے اندر، اسکولوں کے اندر، دانشگاہوں کے اندر، یا تربیتی ماحول کے اندر، مساجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، مجالس کے اندر کثرت سے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اول اگر ان میں تربیت ہوتی نہیں ہے، اگر ہو تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے قابل نہیں ہیں، وہ سائے ہیں جو پانی میں پڑے ہوئے ہیں، پانی بہہ رہا ہے صاف و شفاف، یہ سائے اسی طرح سے کالے اور سیاہ ہیں، ظلمانی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ خوب یہ آیات کریمہ جن اسماء پر یا جن معارف و مفردات پر جا کر ختم ہوتی ہیں، عموماً مترجمین بھی
انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یہ ذہنیت کے ساتھ کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ وزن ہے، قافیہ ہے آیت کا، اس پر ختم کرنا تھا. تو عموماً تفسیر میں بھی نہیں آتی یہ چیزیں، ترجموں میں بھی ان کا مطلب بیان نہیں ہوتا، اور تفاسیر میں بھی اکثر مفسرین بھی ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جبکہ یہ کلیدی الفاظ ہوتے ہیں. ہدایت کے بنیادی الفاظ یہ ہوتے ہیں جن پر آیات کریمہ جا کر منتہی ہوتی ہیں. جیسے یہاں ایک وعید ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے اور عظیم ہے. عذاب عربی لفظ ہے، اور اس کے معانی میں کم الفاظ ایسے ہیں جہاں ائمہ لغت بھی مشوش ہو گئے ہیں. مفسرین تو اکثر قرآنی معارف میں تشویش کا شکار ہیں، اضطراب اور کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ باتیں جو قرآن نے بہت کھول کے واضح بیان کی ہیں، مفسرین وہاں پر بھی الجھن میں پڑے نظر آتے ہیں. اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں الجھن میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی طرف دیکھیں تو وہاں کوئی اضطراب ایسا نہیں ہے، مطلب واضح ہے، روشن ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم میں جن میں اہل لغت، مراد وہ اہل لغت ہیں جنہوں نے قرآنی لغات میں تحقیق کی ہے اور لغات قرآن انہوں نے تدوین کی ہے. بہت اعلیٰ کام کیا ہے، بہت بنیادی کام کیا ہے. ہر چند ہمارے مترجمین اور ہمارے مفسرین کو فرصت نہیں ہے کہ ان لغت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور معانی کو سمجھ کر لغت سے، لغات قرآن سے پھر ترجمے کریں اور تفاسیر لکھیں. ظاہر ہے اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، محنت چاہیے ہوتی ہے، تھکن والا کام ہے جو عموماً نہیں کرتے. بعض ایسے ہیں جنہوں نے لغات کی کتابیں لکھی ہیں، پھر تفسیر بھی لکھی ہے. جب تفسیر لکھی ہے تو وہ لغت بھول گئے ہیں وہاں. عموماً جیسے اور شعبوں میں ایسے ہوتا ہے، جیسے ادبیات پڑھتے ہیں علماء، صرف و نحو پڑھتے ہیں. یہ صرف و نحو جب قرآن و حدیث میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اس کے سارے قاعدے. اور اسی طرح اصول فقہ پڑھتے ہیں، جب فقہ میں پہنچتے ہیں اصول فقہ مکمل فراموش ہوتا ہے. وہاں قاعدہ اصولیہ بہت قلیل فقہا، بہت قلیل قواعد اصول کے تطبیق کرتے ہیں فقہ کے اندر جا کر، ورنہ فقہ ساری اہل حدیث کی طرح ہیں. فقہا جب علم اصول پڑھاتے ہیں تو اصولی ہوتے ہیں، جب فقہ میں جاتے ہیں وہاں پر اخباری ہو جاتے ہیں. اخباری یعنی روایات لے کر ان روایات کو ہی ترجمے کر کے اور روایات کو ہی جوڑ کے فتاویٰ دے دینا. وہاں اصول بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اصول تو ہم وہاں پڑھ آئے تھے، قاعدہ بنا آئے تھے، اس قاعدے کی تطبیق کا میدان ابھی آیا ہے یہاں پر، وہ کام نہیں کرتے. اس لیے ترجموں میں اور تفسیروں میں یہ مفردات عموماً نظر انداز شدہ ہوتے ہیں کہ عذاب، عظیم، یہ کیا الفاظ ہیں. عموماً عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو واضح ہیں، ان میں تو کوئی مطلب ایسا ہے نہیں. عذاب عربی زبان کا لفظ ہے عذب، عین زال بے، اور اس کے متعدد اور متضاد معانی ہیں. عذب میٹھے کو بھی کہتے ہیں، جیسا خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے، ماء عذب، میٹھے پانی کو بھی عذب کہتے ہیں. اسی طرح غیر شادی شدہ فرد کو بھی عذب کہتے ہیں، جس نے شادی نہ کی ہوئی ہو، متأہل نہ ہوا ہو، یہ عذب ہے. بھوکھا آدمی جسے ایک دن رات کھانا نہ ملا ہو، پیاسا ہو، اس کو بھی عذب کہتے ہیں. یا حیوان ایسا جو صحرا میں ہے، پانی نہیں ملا، ابھی تک اس نے پانی نہیں پیا، اس کو بھی عذب کہتے ہیں. اور سختی کو بھی عذب کہتے ہیں، مار پیٹ کو بھی عذب کہتے ہیں، عذاب کے ساتھ. البتہ عذب نہیں، عذاب بیچ میں الف لگا کے. عذب اور عذاب میں یہ فرق ہے کہ عذاب سختی میں ہی صرف استعمال ہوتا ہے، مٹھاس میں یا گوارا پانی میں یا ٹھنڈے پانی میں نہیں ہوتا، لیکن عذب استعمال ہوتا ہے دونوں معنوں میں. خوب اس وجہ سے ان لغوین میں بھی ایک
تردید تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا معنی لفظ کا کیا ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا جہاں عذاب آیا ہے، خوب یہ تو مشخص ہے کہ بات سختی کی اور مشقت اور سزا کی بات، سزا کے لیے لفظ عذاب استعمال ہوتا ہے، یہ معلوم ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سختی کو عذاب کیوں کہا گیا ہے، کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ اس میں بڑے مدعی قسم کے لغویین، کچھ لغویین، یہ علماء دو حصوں میں ہوتے ہیں، کچھ علماء منکسر علماء ہوتے ہیں، یعنی علم ان کے پاس فراوان ہے لیکن خود نمائی نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، اپنے علم کی جتلاتے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ کلمے میں ساتھ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں یا ہم بڑے علامہ ہیں۔ ادبیات کے عموماً جو علماء ہیں وہ اجتناب نہیں کر سکتے خود نمائی سے، وہ حتماً تعریض کرتے ہیں، دوسروں کی تنقیص کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک دعویٰ، یہ مدعی علماء کہلاتے ہیں، یعنی بڑا دعویٰ ہے ان کا کہ ہم کچھ ہیں۔ لفظ عذاب کی تفسیر میں یہ بڑے بڑے مدعی بھی وہاں مردد نظر آتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہائی نہیں نکال سکے فقہ اللغہ سے، یعنی لغوی تحلیل سے نہائی نتیجہ نہیں نکال سکے۔ متواضع لغویین میں ائمہ لغت میں خصوصاً جنہوں نے مفردات قرآن ذکر کی ہیں اور کوئی دعویٰ نہیں کرتے کبھی بھی، وہ راغب اصفہانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی متخلق انسان ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ امام غزالی ایک کتاب اپنے پاس رکھتے تھے، چھوٹی سی کتاب ہے، وہ راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی ہے، اور سفر میں حضر میں ان کے پاس کہتے ہیں قرآن نہیں ہوتا تھا، حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، راغب اصفہانی کی کتاب ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے سمجھو قرآن بھی میرے پاس ہے، حدیث بھی میرے پاس ہے، اخلاق بھی میرے پاس ہے۔ وہ ان کی سفر و حضر کی کتاب تھی، ہدایت کی چھوٹی سی کتاب ہے۔ خوب یہ اس سطح کا عالم دین ہے، بہت ہی فاضل اور بہت ہی منکسر، لیکن اس میں ان کے بھی کلام میں بھی اضطراب ہے، دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہاں بھی معانی کثرت سے ذکر کر کے چھوڑ دیا، پھر اس کو جم نہیں کیا آپس میں۔ کچھ بڑے بڑے مدعی قسم کے لغویین ہیں، جیسے علامہ مصطفوی ہیں صاحب تحقیق، یہ مدعی ہیں بہت، اب تاثر دیتے ہیں کہ میرا لغت پہ کتنا عبور ہے، اور عموماً ایک فیصلہ کن رائے قائم کر لیتے ہیں اپنی۔ یہ سارے جو مدعی ہیں اور غیر مدعی ہیں سب یہاں مردد نظر آتے ہیں، لیکن اتنی گنجائش ہے نہیں ہے، یعنی اتنی پیچیدگی نہیں ہے عذاب کے معنی میں۔ عذب کہتے ہیں میٹھے پانی کو، شیرین پانی کو عذب کہتے ہیں، اس میں لغت عرب استعمال کرتے ہیں، پہلے بھی استعمال کرتے تھے، ابھی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پیاسا اونٹ ہے اس کو بھی کہتے تھے یہ عذوبہ ہے یا عذب ہے یہ، اور کنوارا مرد اس کو بھی کہتے تھے یہ عذب ہے یہ، بلکہ ایک روایت میں بھی ہے کہ اکثر اہل جہنم عذب ہوں گے، یہ کنوارے چونکہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر اہل جہنم ان میں سے ہوں گے۔ خوب یہ استعمالات ہیں سارے، اور سختی سزا کو بھی عذاب کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر بعض اہل معرفت نے کی ہے، بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہاں مناسب نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مختلف علماء نے اس لفظ کو کھولا ہے، بہت ہی خوبصورت بات ایک بعض اہل معرفت نے کی ہے، لیکن تفسیری بات میں مطلب واضح ہے، وہ یہ ہے کہ عذب کا مطلب گوارا و میٹھا نہیں ہے، ہر چند گوارا میٹھا پانی کو کہتے تھے عرب عذب، اور کہتے ہیں، لیکن یہ عذب کا معنی نہیں ہے۔ عذب کا معنی سختی ہی ہے، مشقت، دشواری اور تلخی، ناگواری عذب کا معنی ہے۔ تو میٹھے پانی کو کیوں عذب کہتے ہیں؟ چونکہ عربوں کے ہاں میٹھا پانی
حاصل کرنا اور میٹھے پانی تک پہنچنا، گوارا پانی تک، یہ سختیوں میں ہوتا تھا، ممکن تھا، آسانی سے انہیں میٹھا پانی میسر نہیں تھا۔ کنواں کھودتے تھے، کھارا پانی نکلتا تھا، ان کے چشموں میں اکثر کھارا پانی، صحرا میں نمکیات زیادہ ہوتی ہیں، صحراؤں میں اکثر کھارا پانی ہوتا ہے۔ میٹھا پانی، کم زمینیں ہیں جن کی تہ میں یا ان کے اوپر چشمے جاری میٹھے پانی کے ہیں، یا نیچے کنویں کھودیں تو میٹھے پانی ہے۔ بہت قلیل حصہ ہے، اکثر حصے میں کھارا پانی ہے۔ مثلا پاکستان میں جتنے صحرائی ہیں، تھل ہیں، ان سب کے پانی کھارے ہیں، پینے کے قابل نہیں ہیں۔ آج بھی یہ تھل یا تھر جن زمینوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ریگستانوں کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی سختی پینے کے پانی میں ہوتی ہے۔ پینے کا پانی بہت دور سے ان کو لانا پڑتا ہے، سروں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، جانوروں پہ لاد کے لاتے ہیں۔ آج کل بھی دشواریاں ہیں ان کے لیے، یہ صحرائی ریگستانی زمینیں، اور پوری زمین پر ریگستان ہیں۔ عرب ریگستانی ہیں سارے، عرب خطے بہت قلیل ہیں جہاں زرخیزی ہے اور میٹھے پانی ہے، عربوں میں کم ہیں ایسے علاقے، اکثر کھارے پانی ہیں۔ امیر المومنین کا ایک رفاعی کام جو امیر المومنین نے کثرت سے کیا، بلکہ ساری عمر کرتے رہے امیر المومنین، میٹھے پانی کے کنویں کھودتے تھے امیر المومنین، یعنی انہیں شناخت بھی تھی ایک طرح سے۔ امیر المومنین ایک جیالوجی کے اصولوں کے مطابق تشخیص دے دیتے تھے کہ میٹھا پانی کہاں ہے، اس کی رگیں زمین کے نیچے کہاں ہیں، تو وہیں پہ کنواں کھودتے تھے، اور نکال کے جب میٹھا پانی نکل آتا، کھارا پانی نکلتا تو وہ باغبانی کے لیے وقف کر دیتے لوگوں کو کہ آپ اس سے باغبانی کریں۔ لیکن اگر میٹھا پانی نکلتا تو پینے کے لیے وقف کر دیتے کہ یہ لوگوں کے پینے کے لیے ہے۔ ابھی بھی مدینہ کے باہر جگہ ہے، اسی نام سے معروف ہے، اب انہوں نے سعودیوں نے ختم کر دی اکثر یہ جگہیں، اس کا نام ابھی بھی آبار علی ہے۔ آبار بیر کی جم ہے، بیر کی جم آبار ہے، آبار علی، یعنی یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر امیر المومنین نے کنویں کثرت سے کھودے ہوئے تھے۔ قلیل تھے، بہت قلیل، زیادہ کھارا پانی تھا۔ میٹھا پانی لانے کے لیے انہیں بہت سختی، بہت مشقت اور بہت تکلیف اٹھانا پڑتی تھی۔ ابھی بھی ہم جائیں اگر صحرا کے کسی گاؤں میں، تو وہاں سب سے قیمتی اور گران قدر چیز پانی ہے، میٹھا پانی، جو کئی میل دور سے لے کر آتے ہیں اور اسے ضائع نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی گرائے، بچہ یا مہمان یا کوئی بھی اس پانی کو گرائے، ضائع کرے، تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تجھے پتہ ہے کتنی سختی سے یہ پانی حاصل ہوا ہے، یہ ماء العذب ہے، یعنی سختیوں سے حاصل کیا ہوا پانی ہے۔ اور چونکہ میٹھا پانی سختیوں سے حاصل کیا جاتا تھا، تو میٹھے پانی کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہو گئی۔ اصل میں میٹھے پانی کو نہیں کہتے عذب، سختی کو کہتے ہیں۔ سختیوں سے جو پانی حاصل ہوا ہو اس کو بھی انہوں نے کہا یہ ماء العذب ہے، یعنی یہ وہ میٹھا پانی ہے جو سختی سے حاصل ہوا ہے، مشقتیں اٹھائی ہیں اس کے لیے، دشواریاں اٹھائی ہیں، ناگواریاں اٹھائی ہیں، پھر جا کر یہ میٹھے پانی تک ہم پہنچے ہیں اور حاصل کیا ہے۔ اصل عذب کا مطلب سختی اور ناگواری اور تلخی ہے۔ اور وہ جو باقی معانی کے لیے، مثلا بھوکا پیاسا اونٹ، تو اسی وجہ سے ہے کہ سختی کاٹتا ہے وہ اونٹ، کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے جہاں پر اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ عذب اس وقت کہتے ہیں جب اسے پیاس کی شدت ہو اور پانی نہ مل رہا ہو اس کو، یہ ایک حالت ہے اس کی عذوبیت کی۔ یا اس غیر شادی شدہ کو عذب کیوں کہتے ہیں؟ نہ چھڑا ہونے کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، خصوصاً اگر باحیا ہو، باحیا آدمی جوان ہو، شادی نہ ہو، تو وہ ایک بہت کرب میں رہ رہا ہوتا ہے، دباؤ میں رہ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے اپنی عفت اور حیا کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے، دوسری طرف سے اپنے جسمانی تقاضے ہیں اس کے اندر، تو یہ ایک شکنجے میں رہتا ہے۔ شادی کرتا ہے تو اس عذاب سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس چھڑے کو، کنوارے کو بھی عذب کہتے ہیں، چونکہ سختی کی زندگی ہے، سہولت کی زندگی نہیں ہے۔ ویسے شادی کر کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سختی اچھی تھی اس سختی سے جو شادی کر کے اس کو حاصل ہوئی ہے۔
لیکن سختی کی وجہ سے ہی اس کو بھی عذب کہتے ہیں۔ جتنی بھی موارد استعمال ذکر کیے گئے ہیں وہ سب نہایتاً سختی کا لازمہ ہے یا سختی کا نتیجہ ہے یا سختی ہی سے مربوط کوئی مطلب ہے، اس کو بے شک شیرین چیز ہے، میٹھی چیز ہے، لیکن سختی سے چونکہ حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو عذب کہتے ہیں۔ وہ میٹھا پانی جو سختی کے بغیر مل گیا ہو، جیسے یہاں آپ کو مل گیا ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پاکستان کے اکثر شہروں میں میٹھا پانی لوگوں کو میسر ہے، اس لیے ضائع بھی کرتے ہیں، قدردان بھی نہیں ہے۔ یہ عذب نہیں ہے، چونکہ سختی انہوں نے اس کے لیے برداشت نہیں کی، آسانی سے ان کی زمینوں میں نکلا ہوا ہے، کنویں لگائے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جن علاقوں میں نایاب ہے میٹھا پانی، کھارا پانی ہے سارا، وہاں یہ عذب، ماء العذب کہلاتا ہے۔ یہ خوب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا، ان کا انجام کیا ہے، نہائی انجام کیا ہوگا ان کا۔ خوب، ایک تو یہاں دنیا میں ہے کہ ہدایت سے محروم ہے، یہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ خود ایک عذاب ہے، یہ ایک سزا ہے۔ یہ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، کل انعام ہیں، یہی کہ انسانیت سے گر کے جانوروں کے درجے پر آ گئے ہیں، تو یہی سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے ان کے لیے۔ ایک عذاب وہ ہے جس کو اخروی عذاب کہا گیا ہے، یہ ان کا انجام ہے، نہایت ان کی یہ عذاب ہے۔ یعنی دراصل صلاحیتیں مار کے زندگی گزارنا، جانوروں کی طرز کی زندگی گزارنا، آخرت کی سختی اپنے ہاتھوں سے ایجاد کرنے کے برابر ہے۔ سختی، وہ سختی جس میں انسان نے جا کر پڑنا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں، جیسے یہاں پر اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملتا ہے، بدلے میں کوئی اور چیز، کام کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، بدلے کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ملازمین ہیں، یہ دن بھر کام کرتے ہیں، لیبر ہیں، مستری ہیں، دیواریں بناتے ہیں، کام کرتے ہیں، آخر میں ان کو پیسے ملتے ہیں نوٹ کی شکل میں۔ تو کام اور ہے، دیوار سازی ہے، اور صلہ پیسہ ہے، نوٹ ہے، تو ان میں آپس میں کوئی تناسب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں اس کو مل رہا ہے۔ آخرت کو ہم نے اس طرح سے ذہن میں پکایا ہوا ہے، بلکہ ہمیں سمجھایا یہی گیا ہے۔ تبلیغ و تعلیم و تفسیر و تشریح میں آخرت اسی طرح سے وضاحت کی گئی ہے کہ بدلہ ملے گا، وہاں بدلے میں کچھ ملے گا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ نہ، بدلہ نہیں ہے، کسی چیز کا بدلہ نہیں وہاں ملے گا، ہر چیز خود وہاں پر نتیجہ بنے گی۔ جیسے ایک مستری ہے، دیوار بنائی ہے اس نے، یہ دیوار بنا کے گھر بنا دیا، یہ گھر ہی اس کو دے دیا جائے، جو اس نے خود بنایا ہے، یہ اسی کی چابی اس کو دے دی جائے گی کہ یہ تیرا صلہ ہے۔ کیا ہے صلہ؟ جو بنایا ہے وہی تیرا صلہ ہے۔ ایک شخص ایک گاڑی بناتا ہے، جب بنا کے فارغ ہوتا ہے اس کو چابی دے دیے، یہ گاڑی تیری ہے، یہ تو نے بنائی ہے، تیرے لیے ہے۔ یہ خود جو اس نے بنایا ہے وہی صلہ بن جاتا ہے، وہی نتیجہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح عذاب بھی ہے، عذاب بدلے میں نہیں ہے۔ جیسے یہاں دنیا میں انسان ایک غلطی کرتا ہے، بدلے میں اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو ڈنڈے مارتے ہیں، اس کو ضرب و شتم کرتے ہیں، اس کو سزائے موت دیتے ہیں، یہ بدلے کا عمل ہے۔ بدلے میں ایک اور عمل سزا کے طور پر اس کے اوپر تھوپا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جس عذاب کا کہا ہے، یہ خود یہ زندگی کافرانہ، یہ ہٹ درمی کی زندگی، یہ نظر انداز کر دینے والی زندگی، صلاحیتیں مار دینے والی زندگی اور قابلیتیں ڈبونے والی زندگی، اس کا نتیجہ خود یہی زندگی جو گزار رہے ہو، یہی عذاب ہے تمہارے لیے، خود یہی عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ اور وہ عذاب کتنا ہوگا؟ عظیم ہوگا وہ عذاب۔ عظیم عموماً ہم اس کو بڑا مانا کرتے ہیں، بڑا عذاب، عظیم عظمت، بڑے چیز کو کہتے ہیں، بہت عظیم پہاڑ ہیں، بہت عظیم آسمان ہے، عظیم کائنات ہے، عظیم شخصیت ہے، عظیم کام ہے۔ یہ عظمت اردو میں بڑے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں عظمت کا مطلب بڑا نہیں ہے۔ عظمت کا عظم اصل میں ہڈی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ہڈی، انسان کی، حیوان کی ہڈی۔
جسم ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہے، ہڈیاں ہیں اور گوشت ہے اور پوست ہے، چمڑا ہے اور رگیں ہیں، باقی وہ گوشت ہی شمار کر لیں، ہڈیاں اور گوشت، وہ باقی ساری تفصیل گوشت کہہ لیں آپ اس کو۔ آئے دن جانور کاٹتے ہیں تو آپ ہڈی اس کی نکالتے ہیں، تو ہڈی کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، صلابت ہوتی ہے، اور انسان کا جسم ہڈی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ ہڈی نکال دیں تو یہ سانپ کی طرح، کیڑے کی طرح نیچے گر جائے گا، انسان رسی کی طرح، کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے، یہ انگلیاں جو چلتی ہیں ہڈیوں کی وجہ سے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں ہڈیوں کی وجہ سے ہیں، یہ اصل ہڈیاں ہیں جو بنیاد ہیں، جسم کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ ہڈی سخت چیز ہوتی ہے اور بنیادی چیز ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ نرم ہوتا ہے، گوشت میں نرمی ہے، باقی سارا جسم کے حصے نرم ہیں، تنہا چیز سخت جو جس کے اوپر دار و مدار ہے، جس کی وجہ سے انسان کھڑا ہوتا ہے، کام کرتا ہے، بھاری کام کرتا ہے، وزنی کام کرتا ہے، بڑے سخت کام انسان کرتا ہے، یہ سب ہڈیوں کا کمال ہے۔ ہڈیاں اگر نکل جائیں، باقی پٹھے ہیں، باقی رگیں ہیں، باقی گوشت ہے، وہ جس طرح سے خالی جا کے کسائی کی دکان سے گوشت خریدتے ہیں، یہ اسی کے مانند ہے، خود ہلنے کروٹ بھی نہیں لے سکتا انسان اگر اس کی ہڈیاں نہ ہوں، نہ سر کی ہڈی ہو، نہ بازوؤں کی ہڈی ہو، نہ ٹانگوں کی ہڈیاں ہوں، وہ فرض کریں کیا انسان ہوگا وہ۔ یہ عزم انسانی جثے میں جو کردار رکھتی ہے وہ ہے ایک تو سخت ہے اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عظیم ہڈی سے، عزم سے نکلے، عزم ہڈی کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہے حقیر، لغتاً عزم، اس کے مقابلے حقر، حقر کہتے ہیں نرمی کو، عزم سختی ہے اور حقر نرمی کو کہتے ہیں۔ حقیر انسان یعنی جس انسان میں صلابت نہیں ہے، جس انسان میں سختی نہیں ہے، جس انسان میں طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، اس انسان کو حقیر انسان کہتے ہیں۔ زور نہیں ہے جس کے اندر، حقیر انسان ہے۔ مثلا مالی طور پر زور نہیں ہے، سماجی طور پر اس کے اندر کوئی زور طاقت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، حقیر پست ذلیل انسان کہلاتے ہیں۔ حقر نرمی کو کہتے ہیں اور عزم اس سختی صلابت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو سختیاں عذاب کہا ہے کہ یہ عذاب تمہیں ملے گا آخرت میں، تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ عذاب ہے، یہ صلاحیتیں جو مار رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں ایک سختی ناگواری سزا ہے تمہارے لیے، وہ سزا یہی اعمال ہی تمہارے سزا ہیں، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عظیم عذاب ہے، وہ یعنی نرم عذاب نہیں ہے، وہ جس طرح ہڈیوں میں صلابت ہے وہ اس طرح کی سختی ہے، نہ کہ نرم قسم کی سختی ہوگی۔ عموماً ہم یہاں مثلا بے نظمی کی جب کرتے ہیں، طالب علم بے نظمی کرتے ہیں تو کس امید پر بے نظمی کرتے ہیں کہ اوپر جو ناظم ہے وہ رحم دل ہے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جس طرح لاہور کے ٹریفک وارڈن ہیں، ٹریفک ادھر پھنسی ہوتی ہے وہ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ خود بھی آرام سے رہیں، ٹریفک بھی، ڈرائیور بھی، نہ ان کو تکلیف ہو نہ ہمیں تکلیف ہو۔ یہاں جو نظم ہم قائم کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ شور کہیں اور ہوتا ہے، ناظم کہیں اور کھڑا ہوا ہوتا ہے، کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کام کے بدلے میں جو ہمیں سزا ملے گی وہ نرم سی، تھوڑی سی، حقیر سی، قابل برداشت ہوگی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ عظیم ہوگی یعنی ہڈی کی طرح سخت ہوگی، وہ اس کے اندر سختی ہوگی، وہ برداشت والی نہیں ہوگی۔ یہ نہ ذہن میں رکھو کہ وہ نرم سزا ہوگی، قابل تحمل ہوگی۔ عذاب سختی ہے، وہ سختی کتنی اس کے اندر سختی ہوگی اور صلابت ہوگی، ہڈی کی طرح عظیم ہوگی۔ یہ جو بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا عظیم شخصیت ہیں، یہ بھی عزم کی وجہ سے کہا جاتا ہے، چونکہ عزم میں سختی ہے، صلابت ہے، تو عظیم آدمی، ہم تو ویسے پاکستان میں سارے عظیم ہیں، جتنے ذلیل ہیں، حقیر ہیں، خوار لوگ ہیں، سارے عظیم لوگ ہیں ہمارے،
لیکن لغتاً عربی میں لغت کے لحاظ سے دیکھیں عظیم کون ہیں؟ جو مضبوط فکر والے ہیں، مضبوط کردار والے ہیں، اور بڑے مضبوط مقصد والے ہیں، مضبوط ارادے والے۔ سب سے بڑی عظمت ارادے میں، عزم سختی ہے نا، ہڈی، اور ارادہ اگر ہڈی کی طرح ہو جائے، نہ کہ چمڑی کی طرح ہو جائے یا اوجری کی طرح ہو جائے، بلکہ ارادہ انسان کا ہڈی کی طرح سخت ہو جائے، جس طرح ہڈی ٹوٹتی نہیں آسانی سے، ارادہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ جو ارادے ٹوٹ جاتے ہیں یہ حقیر ہیں، یہ لوگ بھی حقیر ہیں۔ یا اسی طرح جو ہمت ہے، بڑی بلند ہمت رکھتا ہے، یہ عظیم لوگ ہیں۔ عظمت وہ سختی خاص شے کی جو اس کے اندر ٹوٹنے کا تصور نہ ہو، یا جو ناشکن ہو۔ ناشکن صلابت کو عزم اور عظمت کہتے ہیں۔ یہ سختیاں جو اللہ نے ان کے لیے وعید دیا ہے، وعدہ دیا ہے کہ آپ کو آخرت میں ان بے صلاحیت لوگوں کو، ان ختم اللہ علی قلوبہم کو، جن کے لیے انذار اور عدم انذار مساوی ہے، ہدایت و عدم ہدایت مساوی ہے، ان کا انجام اس طرح کا عذاب اور سختی ہوگی، اٹل، مضبوط اور ناشکن، یعنی وہ سختی نرم نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کی نرمی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ عذاب عظیم یہ ہوگا۔ خوب اس کے بعد پھر قرآن ایک اور طبقے کی طرف، متقین کے بعد الذین کفروا، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دعوے دار ایمان کے، بے ایمان لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، مومن نہیں ہیں، مومن بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف قرآن آتا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔